آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم سردیوں میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو ہم عربک میں کیسے بولیں گے. جیسے کہ ساکس کے لیے ہم جوربن، یعنی جرابیں ہم ویسے نارملی اردو میں بولتے ہیں، عربک میں بھی بالکل ایسے ہی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے جوربن. اسی طرح سے جو سردیوں کے شوز ہوتے ہیں، یعنی جنہیں ہم لانگ شوز بھی کہہ سکتے ہیں، تو حذاء ویسے شوز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لانگ شوز کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ حذاء طویل، حذاء طویل. اور جیکٹ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی جیکٹ ہے سردیوں کی تو اس کے لیے ہم جاکتن یا سترتن کا لفظ بولیں گے، جاکتن یا سترتن. اسی طرح سے سردیوں کی جو ٹوپی ہوتی ہے جسے ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اسے ہم قبعۃ صوف کہتے ہیں. یعنی سردیوں کی جو ٹوپی ہوتی ہے، ویسے ٹوپی کے لیے کسی بھی پگڑی کے لیے قبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو سردیوں میں جو استعمال ہوتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ قبعۃ صوف. اسی طرح سے جو سلیپرز ہوتے ہیں سردیوں کے انہیں ہم عربک میں بولیں گے شبشب شتوی، شبشب شتوی. یعنی کہ سردیوں کے جو سلیپرز ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے گلوز کے لیے، یعنی دستانے جو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم قفازن کا لفظ استعمال کریں گے، قفازن. اور نارملی کسی بھی کیپ کے لیے ہم قبعۃن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. میٹرس کو عربک میں فراشن کہتے ہیں، فراشن. اور شال کا عربک میں شالن، جیسے ہم اردو میں شال کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں، اسی طرح سے عربک میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اسکارف کے لیے ہم وشاحن کا لفظ استعمال کریں گے، وشاحن. اور سویٹر کے لیے ہم کنزتن صوفیتن یا سویٹر، دونوں لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. کنزتن صوفیتن یعنی صوف سے بنی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے پھر جیسے ہم نے ٹوپی کے لیے بھی پڑھا تو قبعۃ صوفیتن، تو نام اس کا کیا ہے؟ کنزتن. اور کیونکہ وہ صوف سے بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سردیوں کی ہوتی ہے، سردیوں میں استعمال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کنزتن صوفیتن یا سویٹر دونوں لفظ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور چرپائی کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ چرپائی کے لیے، بیڈ کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ سریرن کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. بیڈ شیٹ کے لیے ہم بولیں گے ملاعتن، ملاعتن. اور پلو کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ وسادتن، یعنی جس سے ہم سہارا لیتے ہیں، جس کے ساتھ ہم ٹیک لگاتے ہیں، پلو، وسادتن. اور لحاف کے لیے یعنی جو سردیوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لحاف کہتے ہیں. اردو میں بھی لحاف ہی بولتے ہیں، اور انگلش میں بھی ہم اس کو، اردو میں بھی ہم اس کو، عربک میں بھی اس کو ہم لحاف بولتے ہیں، لحاف.